خواہش شدم و تقریر خوب کر دی. منم غلام امامم هستم، یعنی مدد. جو کچھ بھی میرے لیے کہا گیا وہ محض امام کی رحمت ہے اور کچھ نہیں. اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ وآل محمد المصطفیٰ الی قیامہ. میں اپنی واز کے پہلے یہ درود پڑھا کرتا ہوں کہ اے خدایا محمد جو مصطفیٰ ہیں اور ان کی جو آل جو مصطفیٰ برگزیدہ ہے، قیامت تک اس آل پاک کے اوپر درود و سلام ہو. او مرا سامی راجا دھرمی راجا تیرے نام سور مارو منا ویرا ست کے واٹڑی ویرا بھائی یوں چالو رے جیوں سوئی کیڑے دھاگا. مولانا حاضر امام پہ صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. مومنین، ایک دعا ہے پیر صدر دین کی. اے میرے مولا، میرے مالک، تو آ کے میرے دل کو اپنی محبت سے باندھ ڈال تاکہ یہ کسی اور طرف نہ جائے. او ہمارا سوامی راجا، دھرمی راجا، تیرے نام سے میرے منڑو باندھو. پھر فرماتے ہیں اے مومنو، ست کے رستے کے اوپر حق پہ اس طرح چلو، اپنے مرشد کے پیچھے اس طرح چلو کہ جس طرح سوئی کے پیچھے دھاگا چلتا ہے. جس سوراخ میں سے سوئی نکلتی ہے دھاگا اسی رستے سے نکلتا ہے. سوئی مرشد ہے، دھاگا مومن ہے. اگر دھاگے کے اندر کسی وقت گانٹھ پڑ جاتی ہے تو دھاگا رک جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے. ہم کو پیروں نے گنانوں میں چھوٹی چھوٹی ایسی بہت سی مثالیں دی ہیں کہ جو ہماری روزمرہ کی زندگی کے اندر ہمارے سامنے آتی ہیں اور اس میں سے ہم گنان حاصل کرتے ہیں، اس میں سے ہم علم حاصل کرتے ہیں. ایک دفعہ پیر صدر دین کسی رستے میں سے جا رہے تھے، بہت لوگ اکٹھے تھے. حضور گئے ادھر تو دیکھا کہ دو پول باندھے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر رسی باندھی ہوئی ہے اور ایک آدمی اس رسی کے اوپر چل رہا ہے. آپ نے بہت دفعہ ٹی وی کے اندر اس قسم کے پروگرام سنے ہوں گے. ایک دفعہ کینیڈا اور امریکہ کی بارڈر کے اوپر وہاں بہت بڑی آبشار ہے، پانی گرتا ہے اور اس جگہ ایک آدمی نے والنٹیئر کیا اپنے آپ کو کہ اس آبشار کے دونوں کناروں کے اوپر بڑے بڑے پول باندھ کے رسی باندھی گئی. وہ رسی تو وائر تھی اور اس کے اوپر وہ آدمی ایک کرسی لے کے، ایک چھتری لے کے اور ایک رباب لے کے یعنی وائلن لے کے. اب چونکہ وہ آدمی ادھر کا رہنے والا تھا تو اس نے کھیسے میں شراب کی ایک بوتل بھی رکھی. اب وہ اوپر چڑھا، اوپر چڑھ کے
बिल्कुल सेंटर में जाके उसने कुर्सी रखी और कुर्सी इस तरह रखी कि 2 पांव कुर्सी के ऑपोजिट तार के ऊपर थे और 2 बाहर थे। अब वो इस कुर्सी के ऊपर बैठा, बैठ के उसने छतरी खोली और उसके बाद उसने वो वायलिन निकाली और बजाने लगा। अगर वो जरा सी भूल करे, गिर पड़े, तो वो तो बह जावे। नायाग्रा फॉल्स की ये बात है। इस बात को तकरीबन 15-16 साल हो गए, लेकिन आज तक भी मशहूर और उसकी फिल्म उतरी हुई है। कहने का मतलब ये था कि ये हर आदमी इस तरह नहीं कर सकता, फिर भी अगर कोई चाहे तो कर सकता है। इसमें कोई इबादत वगैरह के कोई रूहानी चीज न थी। ये क्या था? ध्यान लगाने की बात थी, दिलचस्पी लेने की बात थी। तो गुरबी सदरुद्दीन जब आगे गए तो देखा कि पोल के ऊपर एक लड़का रस्सी बांध के रस्सी पे चल रहा है। नाटनिया खेला जुग में रचाया जीवन, डोर तना दूजा नजर न आवे जेनी सुरती लागी छे, सुरती लागी छे जेनी भ्रमण भागी छे। हमारे पीर घूमते रहते थे तरह तरह की सोसाइटी में, अलग अलग मुल्कों में, और जो जाहिर की चीजें वो देखते थे उसमें से कोई चीज नसीहत के तौर पे लेके अपनी जमात को सुनाया करते थे। अब ये बात के पीर सदरुद्दीन ने इस आदमी को चलते हुए देखा और उसमें से क्या निकाला कि सुरती लगी। सुरती का मतलब ध्यान। ये चीज हमें बैतुल ख्याल में काम आती है, जो कि हमें दुआ में भी काम आती है। इस नट ने, नट कहते हैं एक्रोबैट को, तमाशा करने वाला। युग में उसने दुनिया में एक खेल रचाया है कि उसको ये जो डोर है, वो जो धागा है या वायर है, रस्सी है, उसके बगैर उसको और कोई चीज नजर नहीं आती। इर्द गिर्द बच्चे हैं, शोर मचा रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, मगर उसकी सारी कंसंट्रेशन इस रस्सी के ऊपर और अपने बैलेंस के ऊपर है। उसका ध्यान किधर भी नहीं जाता और वो काम करता है कि जो ऑर्डिनरी आदमी नहीं कर सकते। फिर फरमाते हैं कि जिसकी सुरती लगी उसके दिल के शक दूर हो गए। भ्रमणा कहते हैं शक को। ध्यान लगाने की बात है। ये जो हमारी 3 वक्त की दुआ है, इसका दर्जा बैतुल ख्याल जितना है। हालांकि बैतुल ख्याल के अंदर जो चीज है वो जिक्र है, और बैतुल ख्याल के अंदर दाखिल होना यानी इमाम के हुजूर में जाके जिक्र इसमें आजम लेना। हजर इमाम के जौमे के अंदर ऐसा फरमान हुआ कि ये तुम्हारा फर्ज नहीं, मजबूर नहीं बनो, मर्जी है कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो मामा फरमाया इसमें दाखिल मत हो। मगर हम लोग जब मौला आते हैं तो इस तरह जाते हैं कि जिस तरह शहद की मक्खियां टूटती हैं। मौला फिर भी कहते हैं ये चीज कोई जरूरी नहीं, अगर तुम करना ही चाहते हो तो अपने दिल पे इस बात के लिए तय करो कि मैं करूंगा तो तुम लो, लेकिन मेरे पास से इसमें आजम लेके तुम सो जाते हो या इस पे अमल नहीं करते। मामा फरमाया ये बात मुनासिब नहीं है। दुआ है वो हमारे ऊपर फर्ज है, लेकिन दुआ क्या है? इसमें आजम और दुआ में इतना ही फर्क है कि दुआ फर्ज है, इसमें आजम लेके बैतुल ख्याल में दाखिल होना फर्ज नहीं, मगर दोनों इबादत है। अगर हम अपनी दुआ के अंदर ख्याल रखें, ध्यान रखें, तो दीनदारों आपको दुआ के अंदर दीदार हो सकता है और दीदार होता है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैह ने
फरमाया है कि अगर तुम ध्यान से दुआ पढ़ो तो दुआ में दीदार हो सकता है। दुआ के अंदर बड़ी खूबियां हैं। जब हम इमामों की पुठियों पे आते हैं, अगर आपका ध्यान दीदार के वास्ते है, अगर आपके दिल के अंदर दीदार की तमन्ना है, अगर आप इमाम को प्यार करते हो, और अगर आप दुआ बिस्मिल्लाह से लेके आखिर तक जब हम अपने मुंह के ऊपर वो 3 दफा हाथ फिराते हैं जो रसूल अकरम की आदत थी, जमीन के ऊपर हम हाथ रख के अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी दफा वो अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, और तीसरी दफा वो अशहदु अन्ना अलीयुन अमीरुल मोमिनीन अलीउल्लाह। ये हमारी तरीके का कलमा है, ये हमारे ईमान का कलमा है। गैरों के सामने हम ये कलमा नहीं पढ़ते, हम सिर्फ अल्लाह रसूल का कलमा पढ़ लेते हैं। अली का कलमा हमारा तरीका है जो हमारे लिए राज की बात है, जो हमारे दिल को बेचैन कर देता है, जो हमारे दिल के अंदर गुदाजियत पैदा करता है। गुदाज कहते हैं नरम कर देता है, सख्ती निकल जाती है, गुरूर निकल जाता है, जिद निकल जाती है, और हिर्स व हवा खुद गर्जी निकल जाती है। अली का नाम लेने से दिल नरम हो जाते हैं। रोज जमात खाने आओ दीनदारों, इधर आके इमाम ज़मान की इन नियामतों को पाओ। तो मैं आपको बीच में कह गया कि अगर हमारी कंसंट्रेशन लगे और दुआ के अंदर कंसंट्रेशन की आदत पड़ गई तो बैतुल ख्याल बड़ा इजी बन जाता है, आसान हो जाता। तो जब ये पुठियों के अंदर इमामों के नाम लेते हैं और आपका मन होवे कि रसूलुल्लाह का दीदार करना है, इस जमात खाने में खड़ा हूं, खुदा की कसम खा के कहता हूं आपको रसूलुल्लाह का दीदार होवे। मेरा ईमान है हाजिर इमाम इधर बैठा मेरी आवाज सुन रहा है। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपके दिल में ऐसी कंसंट्रेशन और मोहब्बत होवे कि जिस वक्त हम कहते हैं ना कुल हु अल्लाह की सूरत के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा बिहक़ मोहम्मद अल मुस्तफ़ा व अली अल मुर्तज़ा व फातिमत ज़हरा वल हसन वल हुसैन, तो उस वक्त अगर आपका मन चाहे कि मुझे रसूलुल्लाह को देखना है, आप उसको देख सकते हो। आपका मन चाहे कि भला अली मुर्तज़ा 1400 बरस पहले हमारे अव्वल इमाम कैसे थे, कैसी दाढ़ी थी उनकी, कैसी शक्ल थी, तो आप उसको देख सको। जिस इमाम का आप ख्याल करो आप उस इमाम का दीदार कर सको। अरे 48 इमामों के जमाने की फोटो फिल्में इस एटमॉस्फियर के अंदर हैं, कैमरा वो जमाने में नहीं था, मगर आप में ताकत चाहिए। ऐ मौला तू आ, मेरे दिल को बांध डाल, अपनी मोहब्बत में बांध डाल या मौला। और ऐ मौला तू ऐसा कर कि मैं हमेशा तेरे पांव में पड़ा रहूं। तो ये अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह तक मैं आपको कह रहा था कि यह रसूलुल्लाह की आदत थी। हुजूर नबी करीम जब नमाज अदा हो जाती थी तो हुजूर दोनों हाथ उस जगह के ऊपर जहां आपने सजदा किया है, वो जगह की खाक जो थी ना, वो खाक लेके अपने मुंह पे मला करते थे। इसलिए कि सजदा कहाँ किया है? खुदा के पांव पे। तो वहां की खाक उठा के नबी पाक अपने मुंह के ऊपर मला करते थे, 3 दफा मला करते थे। अब हुजूर अपने मन में क्या बोलते थे वो हमें पता नहीं, लेकिन यह रिपोर्ट हदीसों के अंदर है कि रसूल अकरम नमाज के बाद सजदा की जगह की मिट्टी अपने चेहरे पे मला करते थे, इसलिए कि अपनी हलीमी जाहिर करे और खुदा ताला के हुजूर में अज्ज़ो इनकिसारी जाहिर करे। वही बात हमारे यहाँ है।
हमारे दूसरे भाई भूल चुके इन चीजों को। मैं बहुत दफा वाज़ों में कहा करता हूं कि हमारा सारा तरीका जो है वो रसूलुल्लाह के जमाने से चला आता है। अब ये बात हदीसों में मौजूद है, हदीसों में मौजूद है। हम जो दुआ पढ़ने के बाद मुश्किल आसान की तस्बीह निकालते हैं, दूसरे नहीं निकालते, हम निकालते हैं क्योंकि रसूलुल्लाह तस्बीह निकाला करते थे। तो मेरी अर्ज ये थी कि अगर हम अपनी दुआ में शुरू में ही खुदा की हम्द व तारीफ करने के बाद, उसकी बड़ाई करने के बाद, उसके पास दुआ मांगने के बाद कि हम तेरी ही मदद चाहते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं और हमें बचा उस रास्ते पे जाने के से कि जिस रास्ते पे चलने से लोगों ने जुल्म किया और तेरा उन पे गजब उतरा। ऐ मालिक, हमको उस राह पे लगा कि जिस राह पे चलने से तेरी नियामतें उतरी। ये जो वर्ड नियामत है ना, एक तो ये है कि एहदना सिरातल मुस्तकीम सिरातल अज़ीना अनअमता, ये प्लूरल है, सीगाए जमा है और सीगाए हाजिर है। अभी की बात है, इस वक्त हो रहा है। और जमा होने की वजह से एक नेमत नहीं, हजारों नियामतें हैं खुदा की, बेहिसाब बख्शिशें हैं। अच्छी तंदुरुस्ती भी खुदा की नियामत है। अगर एक आदमी ने सारी जिंदगी कभी किसी से उधार नहीं मांगा, मदद नहीं मांगी, तो वो बड़ा खुश नसीब है, ये खुदा की नियामत है। और अगर घर के अंदर, कुटुंब का, विलेज के अंदर अगर सुख है, इत्तेफाक है, कोई झगड़ा नहीं, ये खुदा की नियामत है। अगर किसी आदमी को दुनिया के अंदर, घर के अंदर, बाहर अंदर उसकी इज्जत है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, इज्जत करते हैं, तो ये खुदा की नियामत है। अगर एक आदमी का व्यापार इतना अच्छा है कि उसको, भले वो मालदार न भी बने, लेकिन खाने पीने की कोई तंगी नहीं, ये खुदा की नियामत है। अगर उसको खुदा ने इल्म दिया है तो ये खुदा की नियामत है। अगर उसके दिल में खुदा की मोहब्बत है तो ये खुदा की बड़ी नियामत है। अगर उसको इबादत का शौक है तो ये खुदा की रहमत और नियामत दोनों है। तो ऐसी बहुत सी नियामतें हैं जो खुदा जब राजी होता है तो देता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब खुदा किसी पे राजी होता है तो उसको इल्म और हिकमत देता है। इल्म तो समझे, हिकमत कहते हैं अक्ल को, हकीमाना ख्यालात देता है उसको। और खुदा ताला खुद हकीम भी है, खुदा अलीम भी है, अलीम व खबीर है। दुआ के अंदर खास तौर पे जब हम सजदा करते हैं, अगर वो राजी हो जाए और आपका ख्याल ऐसा लग जाए जैसा कि डोर के ऊपर चलने वाले आदमी का है, जैसा कि बैतुल ख्याल की इबादत में होता है, तो दीनदारों क्या होता है, मुश्किलें हल होती हैं और इंसान को नूर मिलता है। जब हम आखिरी पाठ पे पहुंचते हैं और हम उस वक्त कहते हैं अल्लाहुम्मा बहक के अली अल मुर्तजा, तो हमें अली का दीदार होवे। अगर हम कहते हैं बहक के मौलाना हुसैन, तो हमें हुसैन का दीदार होवे। अगर हम कहते हैं मौलाना मोहम्मद अल बाकिर, तो हमें इमाम बाकिर का दीदार होवे। अगर हम कहते हैं मौलाना अल मुस्तनसिर बिल्लाह, तो मौलाना अल मुस्तनसिर बिल्लाह इजिप्ट में थे उस वक़्त, वो कैसे थे, हमें उनकी शक्ल शबाहत, उनका दीदार होवे। अगर हम कहते हैं मौलाना अबू ज़र अली, तो हजरत अबू ज़र अली इमाम थे हमारे, उनकी क्या शक्ल शबाहत थी, हमको उनका दीदार होवे। ये जो 48 इमाम गुजर गए, हम इसमें से जिस इमाम का चाहें हम उसका दीदार करें। उनकी कैसी शक्ल थी, कितने लंबे थे, पतले थे, मोटे थे, आपके सामने उसकी तस्वीर आ जावे। कभी ख्याल किया आपने कि ऐसी चीज बन सकती है? बन सकती है, बन सकती है, इतना ही नहीं बनती है। सब कुछ खुदा ने हमें बख्शा है। इस घट के अंदर,
پھر صدرالدین کہتے ہیں کہ جو سب کچھ خدا کی کائنات، جتنے بھی خدا نے کائنات بنا رکھی ہے، اس کی تمام کریشن کے اندر جو کچھ ہے وہ تمہارے دل کے اندر ہے. جو برہمنڈ ہے سے پنڈ ہے، جو کچھ خدا تعالیٰ نے برہمانڈ میں، یونیورس میں بنایا ہے وہ تمہارے گھٹ کے اندر ہے. مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ نے رسول پاک کو کہا، اے نبی، زمین و آسمان کے اندر میں کہیں سما نہیں سکتا، میں اتنا بڑا ہوں، کیونکہ یہ سب اس نے بنایا ہے. تو جو چیز اس نے بنائی ہے وہ اس کی طاقت کے اندر ہے، یعنی اس کی قبضے کے اندر ہے، اس کے کنٹرول میں ہے. کوئی چیز اس کے کنٹرول سے باہر نہیں، اور وہ بہت بڑا ہے، سائز میں بھی، قوت میں بھی، ہر شے کے اندر. خدا تعالیٰ ایک جگہ کہتا ہے کہ تمام کائنات جو ہے وہ میری کرسی کے قبضے کے اندر ہے، اس کے ماتحت ہے. یہاں کرسی کا مطلب اتھارٹی، خدا تعالیٰ کا جو طاقت ہے اس کی اتھارٹی ہے، اس کے ماتحت ہے، جیسے بادشاہ کے ماتحت سارا ملک ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو خدا نے بنائی ہیں وہ انسان کے اندر ہے. اے نبی، میں آسمان زمینوں میں، بلندی اور پستی میں کہیں سما نہیں سکتا، لیکن میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. یہ ایک عجیب چیز ہے، اور ہے بھی عجیب چیز کہ مومن خدا تعالیٰ کو اپنے دل میں پاتا ہے. دیدار صرف بیت الخیال میں ہوتا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں، بیت الخیال کے باہر بھی، یعنی اگر بیت الخیال کا بول نہ بھی لیں، لیکن ہم نے کبھی دعا کے اندر ایسی کنسنٹریشن کی کہ جیسی میں نے آپ کو عرض کی ہے، تو اس کو اس دعا میں دیدار ہوتا ہے. ہمارے یہ کروڑوں بھائی جنہوں نے 1000 برس سے حضرت امام کو ظاہر بھانے دیکھا نہیں، کبھی نہیں دیکھا، ارے مولا کی تصویر بھی نہیں دیکھی، 1000 سال سے. لاکھوں بھائی ہمارے چین میں ہیں، رشیا میں ہیں، افغانستان میں ہیں، نارتھ کے اندر بھرے پڑے ہوئے ہیں. ہزاروں ایسے اسماعیلی ہیں کہ جو عراق، ایران اور ترکی کے اس علاقے کے اندر ہیں، جن کو بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں کہ وہ اسماعیلی ہیں، مگر وہ اسماعیلی ہیں. اب یہ تمام لوگ جن کا میں نے ذکر کیا ہے، انہوں نے 1000 سال سے حضرت امام کو ظاہر میں کبھی نہیں دیکھا، لیکن 1000 سال سے وہ ایمان سلامت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیسے مومن ہوں گے؟ ان کی گردنیں کٹ گئیں، ماں باپ کے سامنے چھوٹے بچوں کو شہید کیا گیا، درختوں کے اوپر اسماعیلیوں کے پاؤں باندھ کے اوندھا لٹکایا گیا کہ وہیں ان کا گوشت سڑ سڑ کے گرتا رہا اور ہڈیاں گرتی رہیں، کچھ ہڈیاں درخت کے اندر اٹکی رہیں، اور میرے کو یہ سما دیکھنا پڑا اور میں دیکھ کے آیا. ایسے واقعات ہماری ہسٹری کے اندر بے حساب ہیں. 1916 کی لڑائی جاری تھی، 1914 اور 18 کی جو لڑائی تھی جس کو ہم فرسٹ ورلڈ وار کہتے ہیں، اس لڑائی کو شروع کرنے والے کیزر تھا جرمنی کا، ولیم کیسر، اور اس کے ساتھ ترکی نے ساتھ دیا، کیونکہ ترکی اور جرمنی دوست تھے، اور وہ زمانہ تھا کہ عباسی عثمانیہ خلافت کا زمانہ تھا، اور سلطان عبدالحمید خلیفہ تھا مسلمانوں کا، اور وہ ترکی کا سلطان تھا. موروکو سے لے کے انڈونیشیا تک جتنے بھی مسلم ممالک تھے وہ سب سلطان عبدالحمید کو اپنا خلیفہ مانتے تھے، اور ترکی کا یہ سلطان عبدالحمید عیش و آرام کے اندر مست پڑا تھا، اس کو کچھ پتا نہ تھا کہ سلطنت کیا چل رہی ہے. طوائف الملوکی تھی، رشوت چلتی تھی، تمام قسم کی بدیاں برائیاں آ گئیں، مگر وہ خلیفہ تھا، اس لیے لوگ اس کی خلافت کا خطبہ پڑھتا تھے. لڑائی کا زور بہت بڑھ گیا، آدمی بہت مارے گئے، پیسے کی بھی ضرورت تھی.
اور کسی نے مخبر نے خبر دی کہ یہ جو اسماعیلی ہیں سلمیہ کے اندر، ان کے پاس جو آغا خان کو یہ پیسے دیتے ہیں وہ جمع پڑے ہیں اور بے حساب مال ہے. ہماری جو کارسازی ہوتی، امام کی دسوند، امام کی مہمانیاں وغیرہ، لڑائی کے زمانہ ہونے کی وجہ سے مولا کے حضور تک نہ پہنچ سکیں، اور اس چیز کو وہاں کے مکھی نے دفن کر رکھا تھا. جب یہ خبر ملی تو اس نے اپنے گورنر کو، جو سلمیہ سیریا کا گورنر تھا، اس کو لکھا کہ اسماعیلیوں کا جو مکھی ہے اس کے پاس جا کے یہ پیسے لو، اور اگر نہیں دیتا تو اس کو جیل میں بند کر دو. گورنر آیا، مکھی نے کہا میرے پاس مال نہیں ہے. خدا کی قسم بھی کھائی کہ میرے پاس مال نہیں ہے، اور اس کے پاس نہیں تھا، اس نے تو زمین میں دفن کر رکھا تھا. بہت سختی کرنے کے باوجود بھی جب کچھ نہ ملا تو ایک اسماعیلی دائی، اس وقت اس کی عمر لگ بھگ 80-82 برس کی تھی، اور مکھی وہ بھی بڑی عمر کے تھے، ان دونوں کو جیل میں ڈال دیا. مکھی اگر جیل میں گیا تو جماعت تو بے چین ہو گئی. دو اسماعیلی رات کو سفر کر کے ننگے پاؤں سلمیہ سے نکلے. رات کو سفر کرے، دن کو چھپ جائیں، مبادہ کسی کے ہاتھ نہ پڑ جائیں. دینداروں ایسا کرتے کرتے تقریباً 6 مہینے کے بعد بمبئی پہنچے. لڑائی کے زمانے میں سفر کرنا بہت مشکل تھا، اور اس زمانے میں ایروپلین نہیں تھے. امام جو ہے نا وہ ہر چیز جانتا ہے، اور ہر اسماعیلی کو یہ ایمان ہونا چاہیے. اگر کسی اسماعیلی کا یہ ایمان نہیں ہے کہ مولا سب کچھ جانتا ہے، اور اگر اس کو یہ شک ہے تو وہ پکا اسماعیلی نہیں ہے. یہ اسماعیلی طریقہ، باہر ہم کچھ بھی بولیں، اور اپنے سچے ایمان کو ان لوگوں کے سامنے نہیں بولنا چاہیے کہ جو ہمارے ایمان کو نہیں سمجھ سکتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل میں یعنی انجیل میں لکھا ہے کہ تمہارے جو موتی ہیں وہ سور کے سامنے مت پھینکو. سور کا نام لکھا ہے. سوائن کے سامنے پولز مت پھینکو. اپنے ایمان کو، حقیقی ایمان کو چھپا کے رکھو. جو اپنے ہیں وہ تو سمجھ جاتے ہیں. امام ہر شے جانتا ہے، وہ بولے نہ بولے اور بات ہے. اب ایسے وقت کے اندر کہ 1916 یعنی 15 کی آخر اور 16 کی جنوری کی شروعات تھی، مولا کراچی آئے. ادھر سے 2 آدمی مولا کو ملنے کے لیے آ رہے تھے. وہ یورپ نہیں گئے کیونکہ یورپ میں وہ لڑائی میں سے نکلنا نہیں چاہتے تھے. دوسرا، یورپ میں ان کو مولا کہاں ملے گا پتا نہیں تھا، مگر ان کو یہ علم تھا کہ بمبئی درخانہ ہے، ہم اپنی شکایت بمبئی لے جائیں گے تو مولا تک پہنچ جائے گی. اور دوسرا یہ تھا کہ مولا کی جو ماں تھی مت سلامت، وہ بمبئی میں رہتی تھی، پونا میں رہتی تھی. تو یہ 2 ادھر سے نکلے. اب دیکھو یہاں کیا ہوا. آج میں آپ کو ایک ایسی بات سناتا ہوں، شاید میں نے کہیں کہی بھی ہو تو یاد نہیں آتا. کراچی کی 4 عورتیں، ان کے نام بھی مجھے پتا ہیں، میں ذکر نہیں کروں گا. بہت عرصے سے مولا ادھر نہیں آئے تھے. زمانے کی حالت بڑی خراب ہو رہی تھی. ان 4 عورتوں نے یہ جونا جو کھارا در میں جمع کرنا پڑا ہے، اس کے اوپر عورتوں کی بنگلی سپریٹ تھی اس وقت. تو یہ عورتوں کی بنگلی، بیت الخیال کی بنگلی جو الگ تھی، یہ رات کو 11:15 بجے جامع یہ 4 عورتیں. اس وقت جو جماعت بھائی تھا اس کو قسم کھلا دی کہ بالکل کسی کو کہنا نہیں. اور یہ عورتیں مہمانی لے کے رات کو 11:15 بجے
بیت الخیال کی بنگلی میں پہنچے، دروازے بند کر کے، بتیاں بھی نہ جلائیں تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے، اور یہ 4 عورتیں کھڑی ہو کے عبادت کریں۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ یا مولا تو کراچی پدرامنی کر۔ 8 دن ہوئے، 1 ہفتہ گزر گیا، امام کا ایک تار ملا۔ تار میں یہ لکھا تھا کہ میں بہت بزی ہوں، لڑائی کا زمانہ ہے، بہت کام ہے، سخت مصروف ہوں، میں نہیں آ سکتا بس۔ تو جماعت حیران تھی، مگر جن کو پیغام ملنا تھا وہ سن چکی تھی۔ ان کی عبادت جاری رہی۔ 7 دن گزر گئے اور یہ 7 دن کا ستاڑا بناتی تھی۔ دوسرا 7 دن کا وقفہ گزر گیا، مولا کا ایک تار آیا کہ میں سخت بزی ہوں، مجھے بلانے کی کوشش مت کرو، میں سخت مصروف ہوں۔ جماعت کے جو بڑے تھے وہ حیران تھے، اس دوسری تار پر سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی مولا کو بلا رہا ہے، لیکن یہ ایک معمہ تھا جو حل نہیں ہوتا تھا۔ تیسرا ہفتہ گزرا، ایک تار ملا، ان بھائیوں کو کہو مجھے بلانے کی کوشش مت کرو۔ لیکن کون سی بھائیاں؟ نام ٹھام کچھ نہیں۔ جماعت میں کہا گیا کون بولے؟ چوتھا ہفتہ ہوا تو مولا کا تار آیا، میں کراچی آتا ہوں۔ دیکھا عبادت کی کیسی کشش ہے، مگر یہ سارا ارینجمنٹ مولا نے کروایا۔ ان 4 عورتوں کے دل میں یہ بات ڈالنے والا کون؟ یہی تو تھا۔ اور یہ بات کیوں ڈالی؟ وہ 2 آدمی چلے آتے تھے، ان 2 آدمیوں کو ملنا تھا۔ اب یہاں آنے کے لیے کوئی بہانہ تو چاہیے۔ یوں ہی یکا مولا چلا آوے تو ہم لوگ پریشان ہو جائیں۔ مولا آئے، کس طرح آئے؟ مارسلز میں سے مولا نکلے۔ اس میں تھوڑی ہسٹری بھی ہے کہ جو میں بیان کر دوں، کیونکہ یہ لکھے ہوئے واقعات نہیں ہیں، اور میں آج بول رہا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ فیوچر کے اندر، مستقبل میں کوئی نہ کوئی آدمی جب یہ اپنی تاریخ لکھے گا تو شاید اس کو یہ واقعہ میری ریفرنس سے کام آئیں گے۔ مولانا امام مارسل سے نکلے، HMS دلی سٹیمر کا نام تھا، اور وہ منور تھی، مینور یعنی وارشپ تھی، HMS دلی۔ اور اس سٹیمر کے اندر، اس منور کے اندر، اس زمانے کا برٹش کا جو وار منسٹر تھا لارڈ کچنر، وہ ساتھ تھا، اور لارڈ کچنر انڈیا کی طرف آ رہا تھا۔ اس کو یہ سارا جو پیسج تھا خلیج عرب کا، یعنی عربین سی اور بحر ہند کا، اس کو مسافری کرنی تھی۔ انڈین آرمی کی وہ انسپیکشن کے لیے آ رہا تھا۔ جب یہ اسٹیمر مالٹا پہنچی، میڈیٹرینین کی ایک پورٹ ہے، مالٹا ایک آئی لینڈ بھی ہے۔ مالٹا پہنچی تو حضرت امام کچنر کو کہتے ہیں میری طبیعت ذرا ٹھیک نہیں، میں یہاں اترنا چاہتا ہوں، تو بھی اتر جانا، دوسری اسٹیمریں بہت ہیں، ہم جائیں گے۔ اس نے کہا کہ یور ہائنس، میں وار منسٹر ہوں، لڑائی سخت زوروں پر ہے، میں کیسے اتر سکتا ہوں؟ حضور نے اس کو بہت کہا کہ تو ایک دن اتر جائے، بھلے اسٹیمر کھڑی رہے، کل جائیں گے، میں تھوڑا علاج کرا لوں۔ وہ نہیں مانا۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا میری لڑکی ہے، یہ آپ ساتھ ادھر لے جاؤ اپنے، میں جاتا ہوں۔ اسٹیمر نکلنے سے پہلے حضرت امام پھر اس کو کہتے ہیں سلطان محمد شاہ، لارڈ کچنر صاحب کا بہت دوست تھا، اس نے معذورت چاہی۔ اچھا، مالٹا سے یہ اسٹیمر اٹھی اور 6 کے 7 گھنٹے کے پیچھے ٹورپیڈو لگا،
स्टीमर डाउन, लॉर्ड किचनर उसमें मर गया। साहब उसको बचाना चाहते थे। लॉर्ड किचनर मर गया, उसकी लड़की मौला के साथ थी। सरकार इधर कराची में उतरे। इधर जब उतरे तो मौला के आने से पहले मैं आपको इसके साथ हिस्ट्री और भी बयान कर दूं। मौला के आने से पहले कराची के जो बोहरे भाई थे, उनके अपने दाई और उनकी कम्युनिटी का जो रिलीजियस लीडर है, जिसको वो लोग दाई मुतलिक कहते हैं, वड़ा मुल्ला साहब, जो आज है, इसके बाप की बात करता हूं। उनके साथ जरा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो ये बाज बोहरा अपनी जमात से अलग हो चुके थे। इनको ख्याल आया कि चलो हम आगा खान साहब के पास जावें, वो भी इमामत का दावा करता है, और अगर हमारी अर्जी मंजूर हो गई तो हम इस्माइली बन जाएंगे। वैसे बोहरे इस्माइली हैं, मगर वो निजारी नहीं है, हम निजारी हैं, वो मुस्ते अलविया हैं। दाढ़ियों को हलूद लगा के, पगड़ियां पहन के, शेरवानियां पहन के, हार फूल लेके आए और खड़े थे। अपनी जमात ने उनको इनवाइट भी किया था। सुबह डे ब्रेक 5 बजे अंधेरा था और मौला उतरे। लाइटों के अंदर लड़ाई का जमाना था, सिक्योरिटी भी बहुत थी, ठंडी बहुत थी। मौला जब ये उतरे, अपनी जमात के जो बड़े थे वो मौला को मिले, तब वो लॉर्ड किचनर की लड़की भी उतरी, 17 के 18 साल की होगी। वो जरा सर्दी की वजह से थोड़ा कांप रही थी। मौला ने एक अपने जमात के किसी वॉलंटियर या ऑफिसर को हुक्म किया कि ऊपर जाओ, इसकी केबिन में जो ओवर कोट पड़ा है वो लेके आओ, इसको ठंडी लग रही है। तो ऊपर जाके इसकी केबिन में से वो कोट लेके आया, फर का कोट था। मौला ने खुद कोट लेके इस लड़की को कोट पहनाया। हमारा हजर इमाम हम किस नजर से देखते हैं वो दुनिया को बिल्कुल इल्म नहीं। लेकिन जब भी बोहरा भाइयों ने ये देखा कि इमाम है और गैर औरत को ये कोट पहना रहा है, वो तो अपना हार तुरा लेके वापस चले गए। उनका ईमान जो आने वाला था ढचू पचू, वो इस एतकाद से आ रहे थे कि इस्माइली बन जाएंगे, हम इसको अपना इमाम मान लेंगे। मगर इमाम ने उनको नहीं लेना था। देखो क्या खेल रचाया। 17-18 साल की एक लड़की को कोट पहनाया। वो बोले वो इमाम होए, बीजानी बाइडी ने कोट पहना है। वो जमाना और था, आज और है। मैं आपको 75 वर्ष की 80 वर्ष की बात सुना रहा हूं। ये लोग चले गए, मौला अपने बंगले गए। और यहां वो जो 2 इस्माइली जो बंबई जा रहे थे, यहां इमाम को मिले। इमाम के हुजूर में जब लेके गए, कामड़िया हाजी मौला के हुजूर में थे। जब इन्होंने मौला के पास जाके अर्ज की कि खुदावंद हमारे मुखी को और हमारे दाई को सुल्तान अब्दुल हमीद की गवर्नर ने जेल में डाल दिया, तो मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया कि मेरे ये दोनों मुरीद जेल में मर गए हैं। इनको पता नहीं था क्योंकि ये 6 महीने पहले निकले थे। इमाम ने इनको कह दिया कि वो गुजर गए हैं। मौला फरमाते हैं, हाजी कामड़िया, जी सरकार। हाजी कामड़िया साथ खड़े। हाजी कामड़िया हसन अली शाह माँ बाप, अली शाह माँ बाप और सुल्तान मोहम्मद शाह माँ बाप की खिदमत करते रहे, सारी जिंदगी खिदमत की। ये 1916 की जनवरी का वाकया है और इसी 1916 में थोड़े महीने के बाद हाजी कामड़िया गुजर गए। हाजी कामड़िया, जी खुदावंद, अब्दुल हमीद को कहो तुमने हमारे मुखी को, हमारे दाई को मार डाला, वल्लाह तुम्हारी सल्तनत के टुकड़े हो जाएंगे। अभी सुल्तान अब्दुल हमीद ने वहां बैठे बैठे तो ये बात सुनी नहीं, लेकिन इमाम के मुख में से ये चीज निकल गई कि तेरी सल्तनत के टुकड़े हो जाएंगे। और 2 वर्ष के अंदर सल्तनत के टुकड़े हो गए।
اس کی سلطنت کے ٹکڑے کر کے کچھ ٹکڑے فرانس کھا گیا, کچھ برٹش لے گیا, کچھ برسلس والے لے گئے. بس اس طرح سے اس کے ٹکڑے ہو گئے. چھوٹا سا حصہ جو ترکی تھا وہ آج باقی رہا. یہ بھی جانے والا تھا. 1919 کے اندر لارڈ جارج کے ساتھ لڑ کے مولانا سلطان محمد شاہ نے ترکی کو بچایا ہے. اور لارڈ جارج کو صاحب کہتے ہیں پرائم منسٹر, جیتی ہوئی سلطنت. برٹش کا وہ زمانے کے اندر بہت بڑا دبدبا تھا, دنیا کا سب سے بڑا طاقت والا راج تھا یہ, اور پھر بھی لڑائی میں جیتے ہوئے. اور امام سلطان محمد شاہ لارڈ جارج کو کہتے ہیں کہ اگر تم گریس فوج کو نہیں کہو گے, گریس کی فوج کو, تو میں خود تلوار لے کے لڑائی میں لڑنے جاؤں گا اور ترکی کو بچا کر میں گریکس کو باہر نکالوں گا. اس کے بعد یہ معاملہ پلٹا. مولانا سلطان محمد شاہ کے منہ سے نکلا کہ ہم اس کی سلطنت کے ٹکڑے کر دیں گے, اور ٹکڑے ہو گئے. میں نے یہ بات کہاں سے شروع کی تھی کہ اگر امام کی خاطر, مذہب کی خاطر اگر جان دینی پڑے خوشی سے دے دو. میں نے آپ کو کہا کہ ماں باپ کے سامنے 6 مہینے بچوں کا خون کیا گیا, اسماعیلی بچوں کا. اسماعیلیوں کو پاؤں سے باندھ کے اوندا لٹکایا گیا کہ ہڈیاں اور گوشت گل گیا. اس مکھی اور دائی نے جان دے دی, لیکن امام کا راز کھولا نہیں. ہمارا مذہب ایسا ہے, قربانیوں سے بھرا ہوا ہے. ہم اسماعیلیوں نے اپنے مذہب کے لیے بڑی قربانیاں کی ہیں. اگر تاریخ پڑھو تو آپ کو اس چیز کا پتہ لگے. مگر ہمارے دل کے اندر جو حضرت امام کے لیے محبت اور ایمان ہے, وہ ایمان ایسا ہو کہ جب ہم مولا کا نام لیں, جب ہم عبادت کریں, جب ہم دعا پڑھیں, جب ہم تسبیح نکالیں, تو پیر صدر دین کہتے ہیں ڈور تنا دوجا نظر نہ آوے جنی سرتے لگی ہے. اس دھاگے کے اوپر, ڈوری کے اوپر وہ چل رہا ہے, اس کی کنسنٹریشن ہے. ایسی کنسنٹریشن ہمیں دعا میں ہونی چاہیے. دعا کے اندر ان لوگوں کو جنہوں نے 1000 برس سے حضرت امام کا دیدار نہیں کیا, یہ لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم جب دعا پڑھتے ہیں تو حضرت امام کا ہم دیدار کرتے ہیں. اور یہ لوگ ایسا کہا کرتے تھے کہ امام سلطان محمد شاہ کی ایسی شکل ہے. اور جب ان کو ہندوستان میں آنے کا موقع ملا اور ہندوستان میں آ کے جماعتوں میں ملے اور امام کی جب فوٹو دیکھتے تھے تو وہ بہت دفعہ کہتے ہاں میں نے ایسا دیدار کیا, جیسا کہ فوٹو کے اندر حضرت امام کی شکل و شبیہ تھی, تو وہ کبھی کہتے تھے کہ میں نے ایسا دیدار کیا. جماعت کے اندر, اس جماعت خانے کے اندر کے دنیا کا کوئی بھی جماعت خانہ, ہم اس جماعت کو پیروں کے لفظوں سے کہتے ہیں گت. گت کا مطلب حاضر جماعت. جو نیچے بیٹھے ہیں وہ گت میں نہیں ہیں, جو باہر گھروں میں بیٹھے ہیں وہ گت میں نہیں ہیں. گت کا مطلب جو یہ 4 دیواری کے اندر, ہاں جماعت خانہ چھوٹا ہو گیا, حاضری بہت ہو گئی, سیڑھی کے اوپر یا نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یہ نیت کر کے آئے ہیں کہ ہم جماعت خانے جائیں گے. اب جماعت خانے میں جگہ نہیں تو وہ نیچے اوپر بیٹھ کے وہ بھی گت میں ہیں, کیونکہ وہ اس نیت سے آئے ہیں کہ یہ لوگ گت میں آئے ہیں. تو گت جو ہے وہ مولانا حضرت امام کی حاضری میں روحانی بچوں کے طور پہ اپنے روحانی ماں اور باپ کے سامنے بیٹھے ہیں. جی قطرے سروور ماں زیلنتا موتی مولا کلا جی جتن کرین موتی راکھ جو تو ملید کیرو آوے جی ست سمجھی نے رہیے اور دوجا نے نہ کہیں غیر کو
भेद मत बताओ। तुम आगा खान को क्या मानते हो? हमारा इमाम है, बस खत्म हो गया, इसमें सब कुछ आ गया। लेकिन हम क्या मानते हैं वो हम जानते हैं, वो हमारा सब कुछ है। इसलिए फिर कहते हैं कि गत सरोवर है, एक झील की तरह है, इसमें बेहिसाब मोती हैं। इन मोतियों को संभाल के रखो, इनकी कदर करो। ये मोती बख्शिशें और नियामतें हैं। मोती अमूलक लादा, जतन करके, लफ्ज जतन पे जोर दिया है, मेहनत करके, ख्याल करके ये मोतियों को संभाल के रखो। है जिंदा तो क्या सवाब मिला? तुमने एक हाथी मौला को मेहमानी की, इतना सवाब तुम है जिंदा कहने में। है जिंदा कहता हस्ती नुदान। अभी है जिंदा क्या है? कुरान शरीफ की एक आयत है, हुवल हय्युल कय्यूम। कुरान शरीफ में है अल्लाह ला इलाहा हुवल हय्युल कय्यूम। आयतुल कुर्सी की एक आयत है कि वो अल्लाह है कि उसके बगैर और कोई नहीं, कि जो हई है और कायम है। इसी शब्द को, लफ्ज को हमारे पीरों ने, हई का मतलब जिंदा है, कयूम का मतलब कायम है, मौजूद है जिंदा, कायम पाया। ये तो कुरान शरीफ के अल्फाज हैं। मस्जिदों में जाके ये हमें आवाज सुनाई नहीं देती कि हय्युल कय्यूम। मस्जिदों में जाके हमें इस किस्म के मोती नहीं मिलते, ये तो गत के अंदर आते हैं। आयतुल कुर्सी को हम लोग हर रोज सुबह शाम याद करते हैं। है जिंदा, सुनने वाले जवाब देते हैं कायम पाया। वो परवरदिगार, जमीन और जमान पैदा करने वाला रब्बुल आलमीन, वो इस जमात खाने के अंदर हाजिर मौजूद बैठा है अपनी नूरानी हालत में। है जिंदा कहा तो एक हाथी की मेहमानी की, खुदा के रास्ते में खैरात की। और जब हम कायम पाया कहते हैं तो फिर सदर दिन फरमाया तुमने घोड़ा खरीद के खुदा के राह में खैरात किया, या हज़रत इमाम की मेहमानी की, इतना तुम्हें सवाब है। हज़रत इमाम आते हैं तो कोई मोटर की मेहमानी करता है, मोटर की ऑफर करता है, तो मोटर की जगह आप हाथी ले लो, घोड़ा ले लो। है जिंदा, कायम पाया। और फिर हम अंदर आते हैं, मुखी साहब के पाठ तक या औरतें कामड़ियानी मुखियानी के पाठ तक हम जाते हैं ना, तो हमको पीरों ने सिखाया, आज सीखो। आप लोगों में से मेजॉरिटी ये बात नहीं समझते, आज मैं आपको सिखा रहा हूं कि है जिंदा कायम पाया के बाद जब तक इधर आओ, रस्ते में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, दिल में दुरूद पढ़ते आओ, दुरूद पढ़ते आओ, सलवात पढ़ते पढ़ते आओ। लाइन में खड़े हो, सलवात पढ़ते रहो, जब तक के मुखी कमड़िया मुखियानी कमड़िया तक जाके आप जो कुछ भी नजराना रखना है, नहीं रखना तो ना सही, भले आप करोड़ोंपति हो में, आपका दिल नहीं चाहता, खाली हाथ से भी दुआ करा सकते हो, कोई पैसे नहीं मांगेगा। मुखी साहब आपको खाली हाथ से भी दुआ देंगे। हमारे मजहब के अंदर पैसे की कोई वक़्त नहीं है, बिल्कुल वक़्त नहीं। कई लोग कहते हैं कि हमारे मजहब में पैसा ही पैसा है। मैं कहता हूं कहां पैसा है? हमारे मजहब में कोई टिकट नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर नहीं दोगे तो मुखी कमड़िया मांगते नहीं है, देना तो दो, नहीं देना तो ना दो। पैसे की कोई वक़्त है ही नहीं। हम तो पैसे को डस्ट समझते हैं, लेकिन चूंकि हमारे दिल के अंदर मौला की मोहब्बत है, हम राजी खुशी देना चाहते हैं। कोई 5 पैसे की दुआ कराता है, कोई 50 रुपए की दुआ कराता है। एक दफा मौलाना हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के बारे में हसनाबाद हर रोज 40 मेहमानियां हो में, तो मौला के हुजूर में अपनी जमात के एक बड़े लीडर ने मेहमानी रखी। वो जमाने के अंदर मेहमानी के 100 रुपए होते थे, 36 रुपए लेते थे
فروٹ کے لیے، تاکہ ہر آدمی فروٹ خرید کے نہ لاوے. جماعت 4-5 تھالے فروٹ کے لے کے رکھتی تھی اور ایک مہمانی سے دوسری مہمانی میں سے بدلتے رہتے تھے. 100 روپے مہمانی کے، 36 روپے فروٹ کے ہوتے تھے، اور اس 36 روپے کے اندر 10 روپے انکلوڈ ہوتے تھے غریبوں کے لیے. یعنی 101 روپیہ مہمانی کا سچا بول تو 25 روپے فروٹ کے، 10 روپے حضرت امام کو دیتے تھے تاکہ وہ اپنے ہاتھ سے میری طرف سے جس غریب کو دینے ہوئے اس کو دے. وہ غریب فنڈ جڑا رہتا تھا. اس طرح ہر مہمانی والا 136 روپے دیتا تھا. تو یہ آدمی جس کی میں بات کرتا ہوں اپنی جماعت کا بہت پیسے والا آدمی تھا. وہ زمانے کے اندر 10-12 لاکھ روپے کا مالک تھا. 136 روپے رکھے ہوئے ہیں. مولا آ کے بیٹھے، فیملی بڑی تھی، ماں باپ اس کو جانتے تھے پرسنلی. تو مولا نے اس کا نام لے کے کہا کہ تم نے ہمارے لیے مہمانی رکھی؟ کہتے ہاں خداوند. کیسا تم؟ خداوند ٹھیک نہیں ہے. کیا ہے؟ میری عورت بیمار ہے. کیا بیمار ہے؟ یہ وہ بتایا. صاحب نے کچھ دعا بتائی، کچھ دعا فرمائی. خداوند یہ میری لڑکی ہے، اس کو یہ تکلیف ہے. صاحب نے اس کے لیے کچھ دعا بتائی، کچھ دوا دی. خداوند یہ میرا داماد ہے. خداوند یہ میرا بیٹا ہے. ایسا اس نے کچھ 8 کے 10 اپنی فیملی کے آدمیوں کی باتیں مولا کے پاس کی. اور مولا 30-35 منٹ بیٹھے، سب کی بات سنائی. دعا سیستی. مولا اٹھ کے دوسری مہمانی میں گئے. 2 مہمانیاں چھوڑ کے جب ہی چوتھی مہمانی میں گئے تو ایک چمڑے کا بیپاری، معمولی آدمی لیکن محتاج نہیں، ٹھیک تھا، کھاتا پیتا تھا، لیکن اس آدمی کے سامنے یہ غریب تھا. اس نے 1200 روپے مہمانی میں رکھے. لمٹ نہیں تھی اس کی، منیمم تھے 101 روپے. 1201 روپے مہمانی کے رکھے. مولا آ کے بیٹھے. مکھی نے کہا خداوند یہ فلانا فلانا ہے. ابھی 3-4 سال ہوئے وہ آدمی بمبئی میں گزر گیا، بہت بڑی عمر کے بعد. کیسے ہو؟ خداوند تیری مہربانی. اور آنکھیں روتی ہوں میں اس خوشی سے کہ میرا مولا میرے پاس آ کے مہمانی کھایا. مہمانی کا مطلب سمجھتے ہو؟ حضرت امام کے گھر پہ جا کے جب ہم مہمانی دیتے ہیں، گھر پکاؤ اور مولا کے گھر جا کے لے کے جاؤ، وہ مہمانی ہے. لیکن ہم نے ایک اور لفظ نکالا اس میں سے، کھادا خوراکی. آپ مولا کو جا کے کہو یا مولا میرے گھر پہ آ کے کھا، وہ کھادا خوراکی ہے. مہمانی یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں سے پکا کے مولا کے گھر جا کے کھلاؤ اس کو. لیکن کھادا خوراکی یہ ہے کہ مولا آپ کے گھر آ کے کھاوے. تو اس آدمی نے حقیقت میں کھادا خوراکی کی رقم رکھی تھی. مولا اس کے اوپر بہت راضی ہوئے. فرمایا تیری کوئی مشکل ہے، کوئی شکایت ہے؟ نہیں. کچھ خداوند کچھ نہیں. تجھے کچھ پوچھنا ہے؟ کچھ نہیں. تیری حالت کہتی ہے تیری مہربانی، کوئی چیز پوچھی نہیں. حالانکہ تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی مولا جانے، لیکن اس نے حضرت امام نے 3 دفعہ دوہرا کے پوچھا تجھے کچھ کہنا ہے؟ نہیں. خداوند تو نے میری مہمانی قبول کی، میں بہت شکر گزار ہوں. بیپار کیسا ہے؟ بہت اچھا، تیری رحمت ہے. گھر میں بھی سب بھائی اچھے؟ آج سب خداوند ٹھیک ہے. تندرستی اچھی؟ خداوند سب ٹھیک ہے، کوئی شکایت نہیں کی. یہ ہے عشق و ایمان. دونوں مولا کے مرید ہیں، مگر دونوں میں فرق یہ ہے. ایسا ہی ہم جب دعا پڑھتے ہیں دینداروں، تو جماعت میں 500 آدمی بیٹھے ہوئے نا، تو دعا تو کوئی پڑھتا ہے، سب نہیں پڑھتے. ارے مشنری صاحب، ابھی ادھر یہ ساری جماعت نے دعا پڑھی. ہاں ساری جماعت نے
دعا میں شمولیت کی، لیکن دعا تو کوئی نے پڑھی. کوئی گھر بیٹھا تھا، کوئی دکان پہ بیٹھا تھا. یہ بدن جو ہے نا، یہ تو مٹی کا پتلا ہے. اصل حقیقت تو ہمارا خیال دل ہے. شریر بدن جماعت خانے میں ہے اور ہم باہر گھوم رہے ہیں. کوئی گھر پہ ہے، کوئی دکان پہ ہے، کوئی نیچے گیا ہے، کوئی دوست کو یاد کر رہا ہے. دعا تو کوئی پڑھتا ہے، کوئی. سب جگہ ستا میرا خالق جاگے، خداوند جاگے. اور اس مولا کو کوئی دیکھے. مولا سب کو دیکھے، لیکن مولا کو کوئی دیکھے. سب لوگ دعا پڑھنے آتے ہیں، لیکن سب کو دعا پڑھنی نہیں آتی. کہ جماعت خانے میں گت کے اندر آ کے فائدہ ایک اور ہے. مانو ماں کی گود میں 1 مہینے کا بچہ سویا ہے. دھیان سے سننا میرے اس پوائنٹ کو. ماں کی گود میں 1 مہینے کا بچہ سویا ہے اور جماعت ساری بیٹھی ہے، 500 آدمی کی، 1000 آدمی کی، اور دعا پڑھ رہے ہیں. دیندارو، وہ بچے کا جیو بہت اونچی قسم کا اعلی درجے کی روح ہے. حالانکہ وہ سویا ہے مگر اس کی روح جاگتی ہے. اس چھوٹے بچے کی روحانی بلندی کی وجہ سے ساری گت کی دعا قبول ہوتی ہے. بعض دفعہ بچہ سمجھ لو، بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ کوئی 80 برس کا بزرگ بیٹھا ہے، کوئی 25 برس کی جوان بچی بیٹھی ہے. روحوں کا مالک تو حضرت امام ہے. کسی کا روح جو بہت بلند ہے، کوئی عابد ہے، پرہیزگار ہیں، مولا کے نور کو پائے ہوئے ہیں، مولا کے پیارے ہیں، وہ جب جماعت میں بیٹھے ہیں، بھلے ہمارے خیال نہیں لگے، بھلے ہم لوگ باہر بھٹکتے رہے، بھلے ہم نے دھیان سے دعا نہیں پڑھی، لیکن وہ 1 یا 2 روحانیاں جو اعلیٰ درجے کی روحانیاں جماعت خانے کے اندر بیٹھی دعا پڑھ رہی ہیں، دینداروں، ان کی خاطر ہم سب کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اس لیے جماعت خانے کے اندر آ کے دعا پڑھنا ضروری اس لیے ہے کہ میں کمزور ہوں، ضعیف ہوں، گنہگار ہوں، میرا دھیان نہیں لگتا. لیکن ہو سکتا ہے جماعت میں کوئی ایسا ستی جیو بیٹھا ہے کہ جب وہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری بھی دعا قبول ہوتی ہے. گجراتی میں کہتے ہیں نا کہ گنا جب ہی اگتا ہے تو اس کو پانی دیتے ہیں، تو سیڑھی کو پانی دیتے ہیں تو ایڑی بھی پیتی ہے. اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے. زنزبار کے اندر ادھر آ کے حضرت امام نے کراچی کے اندر جب یہ 4 بھائیوں کو کھڑا کیا اور ماں باپ نے فرمایا انہوں نے مجھ کو یہاں بلایا ہے. لیکن 1905 کے اندر زنزبار کے اندر ایک عورت تھی. میں نے اس کو دیکھا نہیں، لیکن اس کے لڑکے کو، اس کی اولاد کو ملا ہوں. مولانا سلطان محمد شاہ جب آئے تو جماعت میں بیٹھ کے ساری جماعت کو کہتے ہیں مجھے اس نے بلایا ہے ادھر. ایک جیو کے کارن ساری جماعت کو دیدار ہوا. امام اگر ہم کو یہ کہتا ہے نا کہ تم روز جماعت خانے میں آ کے دعا پڑھا کرو، اس کا بھید یہ ہے دینداروں کہ ہماری دعا میں دھیان نہیں لگتا، کنسنٹریشن نہیں لگتی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دعا نہیں پڑھتے. لیکن جماعت کے اندر کوئی ایسا اعلیٰ درجے کا جیو بیٹھا ہوتا ہے نا، اس کی خاطر ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے. اس لیے ہر روز جماعت خانے آ کے دعا پڑھو. وہ بھائی بہن کہ جو شام کو نہیں آ سکتے تو صبح آؤ، لیکن مومنوں 2 وقت آؤ. 2 وقت نہیں بنتا تو 1 وقت جماعت خانے ضرور آؤ، ضرور آؤ، ضرور آؤ. کبھی کبھی خدا کسی جانور کی وجہ سے روزی دیتا ہے. ایک بہت بڑا فقیر تھا، اس نے ایک بکری پال رکھی تھی. فقیر کو مغروری آئی
تو ایک کوئی اور بہت بڑا اعلیٰ درجے کا جو اس سے بھی اونچا فقیر تھا، سفر کرتے کرتے اس کے پاس آیا اور یہ اس کو پہچان گیا. اس نے کہا کہ تو مغروری چھوڑ دے، خدا تجھ کو جو روزی دیتا ہے تو یہ بکری کی وجہ سے دیتا ہے. اگر یہ بکری مر جائے تو تو بھوکے مر جاؤ. کبھی کبھی کوئی ایسا جیو ہمارے گھر میں پیدا ہوتا ہے، غریبی ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے پیسے کی، لیکن بعض کوئی ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے کہ تھوڑے ٹائم کے بعد چڑھتی ہو جاتی، اس بچے کے قدم پڑنے سے گھر میں برکتیں آ جاتی ہیں. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کسی لڑکی کی شادی ہو گئی اور یہ چلی جاتی ہے تو یہ پیچھے گھر والے ڈاؤن ہو جاتے ہیں. کیوں؟ وہ پاؤں اٹھا کے چلی گئی، وہ لڑکی کی قسمت بلند تھی، بڑے جیو کی تھی. یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں. اس لیے جب جماعت خانے میں آتے ہیں ہم ایک ہو جاتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں. جماعت ہے، گت ہے، اور گت نہ کہا نرجی مانے مادن ماں نہیں پوچھائے. گت جماعت کے اندر بڑی پاور ہے. میں نے کل ہی ایک جگہ کہا تھا کہ گت میں 4 قسم کی اتھارٹی مولا کو دی ہوئی ہے. بات میں سے بات نکلی ہے تو ہمارے ریکریشن کلب کے پریزیڈنٹ تھے میجر علی محمد رحمت اللہ مکلائی. بہت برسوں تک انہوں نے اسماعیلیہ ایسوسی ایشن، جس کا پہلا نام ریکریشن کلب تھا، انہوں نے بڑی خدمت کی. ایک دن مولا پوچھتے ہیں، مکلائی تم روز جماعت خانے جاتے ہو؟ کہتے خدا ان میں روز نہیں جاتا. کیوں؟ سب کام کاج بہت ہوتا ہے. شام کو میں ہوا خوری کے لیے ہینگنگ گارڈن پہ جاتا ہوں. والکیشور کے راستے پہ ہینگنگ گارڈن ہے. دیکھو تم مشنریوں کے پریزیڈنٹ ہو، تم روز جماعت خانے نہیں جاتے؟ کہتا خدا میں دعا پڑھ لیتا ہوں. ماں باپ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن جب تم جماعت خانے سے میرے گھر کے باہر جب تم دعا پڑھتے ہو تو تم مجھ کو بلاتے ہو. جب تم مجھے بلاتے ہو تو میرا مان عزت استقبال تم کرتے نہیں ہو. تو وہ تو بڑا حیران ہوا کہ بات سچ ہے. حضرت امام کو ہم نے بلایا تو کم از کم ہم کھڑے ہو کے یہ سمجھے اگر تو، یا مولا کا دیدار کرتے ہوئے تو مولا کا استقبال کریں. اس نے کہا سچ بات ہے خداوند، اگر تم میرے گھر پہ آؤ تو میں تمہارا دروازے کے اوپر کھڑا استقبال کرتا ہوں. آؤ آؤ میرے بچوں آؤ. ماں باپ فرمایا دروازے کے اوپر میں تمہارا انتظار کرتا ہوں. تم جب ہی آتے ہو میرے ایک ہاتھ میں رومال ہے، میں رومال سے تمہارا منہ پونچھتا ہوں، یعنی ڈسٹ پونچھتا ہوں، گرد و غبار صاف کرتا ہوں. اور وہ گرد و غبار تمہارے گناہوں کے وہ بھول چکے جو اجانے ہو جاتی ہے. پھر میں تم کو چھانٹا دیتا ہوں، برکت کا روح کا چھانٹا دیتا ہوں، نور کا چھانٹا دیتا ہوں. تو جماعت خانے میں جب تم انٹر ہوتے ہو تو تم پاک صاف ہو کے آتے ہو. اب تم مجھے بتاؤ کہ جماعت خانے میں آ کے دعا پڑھنا بہتر ہے کہ جماعت خانے کے باہر دعا پڑھنا بہتر ہے؟ اس نے معافی مانگی کہ خدا میں جایا کروں گا. روز جماعت خانے آؤ دیندارو، ادھر آ کے امام زمان کی ان نعمتوں کو پاؤ. میں آپ کو بیچ میں کہہ گیا کہ اگر ہماری کنسنٹریشن لگے اور دعا کے اندر کنسنٹریشن کی عادت پڑ گئی تو بیت الخیال بڑا ایزی بن جاتا ہے، آسان ہو جاتا. تو جب یہ پٹھیوں کے اندر اماموں کے نام لیتے ہیں اور آپ کا من ہوئے کہ رسول اللہ کا دیدار کرنا ہے، اس جماعت خانے میں کھڑا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کو رسول اللہ کا دیدار ہوئے. میرا ایمان ہے حضرت امام ادھر بیٹھا میری آواز سن رہا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں ایسی کنسنٹریشن اور محبت ہوئے کہ جس وقت ہم کہتے ہیں نا قل ہو اللہ کی صورت کے بعد اللہم صلی اللہم بحق محمد المصطفیٰ و علی المرتضی و فاطمۃ الزہرا والحسن والحسین
تو اس وقت اگر آپ کا من چاہے کہ مجھے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہو. آپ کا من چاہے کہ بھلا علی مرتضیٰ 1400 برس پہلے ہمارے اول امام کیسے تھے، کیسی داڑھی تھی ان کی، کیسی شکل تھی، تو آپ اس کو دیکھ سکو. جس امام کا آپ خیال کرو آپ اس امام کا دیدار کر سکو. ارے 48 اماموں کے زمانے کی فوٹو فلمیں اس ایٹماسفیئر کے اندر ہیں، کیمرہ وہ زمانے میں نہیں تھا. مگر آپ میں طاقت چاہیے. اے مولا تو آ، میرے دل کو باندھ ڈال، اپنی محبت میں باندھ ڈال یا مولا. اور اے مولا تو ایسا کر کہ میں ہمیشہ تیرے پاؤں میں پڑا رہوں. سوامی راجا مورے من تھی نا وسرے جی. مجھے یہ پاٹ بہت پسند ہے، 2-4 دفعہ بول چکا ہوں. سوامی راجا مورے من تھی نا وسرے جی. سنو سنو مومن رہیا او جی رے بھیا. اے بھائیو سنو، وہ مولا ہے میرے دل سے بسرتا نہیں، فراموش نہیں ہوتا. اور یہی چیز خدا تعالیٰ فرمایا ہے، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اس مولا سے پیار کرو، اس کو بہت یاد کرو، جماعت خانے کے درجے کو سمجھو، دعا کی طاقت کو سمجھو، اور اس گت کے اندر کوئی نہ کوئی اونچی کرنی کمانی والا ستی جیو ہے، اس کا فائدہ اٹھاؤ اور آہستہ آہستہ اپنی نورانی طاقت بڑھاؤ. دین و دنیا آپ کے پاؤں میں آ جائیں گے. آپ جو کہو گے وہ ہوگا، کہنے کی ضرورت نہیں. آپ ارادہ کرو گے دن دھارا وہ چیزیں ہو جائیں گی. پھر بھی اس درجے تک پہنچنے کے لیے دسوند برابر دو، دسوند برابر دو، اور پھر دیکھو اس کا مزہ. دسوند دو، برس 6 مہینے کے اندر آپ کو اس کا فائدہ پتہ لگے گا. اپنی کمانی اچھی کرو، آدھی روٹی کھاؤ لیکن سکھ کی کھاؤ. جلدی سے مالدار بن جانے کی خواہش نہ کرو. وہ دھنی کو چاہیے تو صبح آپ فقیر ہو، شام تک آپ بادشاہ بن جاؤ. اور اگر وہ دھنی چاہے تو رات کو بادشاہ سو جاؤ، صبح فقیر اٹھو. وہ پروردگار بہت طاقت والا ہے. جماعت خانے روز آؤ. اگر کوئی ایسی بات پڑ گئی کہ نہیں پہنچ سکے، کہیں دور ہیں، جہاں بھی ہو دعا پڑھ لو. ہر دوپہر کو 12 اور 1 بجے کے درمیان، یہ کوئی لازم نہیں ہے، کوئی امام کا فرمان نہیں ہے، مگر میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں. انگلش میں ٹپ کہتے ہیں. گھوڑے بھاگتے ہیں نا، تو کوئی بولتے میں تجھے ٹپ دوں، وہ فلانی نمبر کے گھوڑے پہ لگاؤ، وہ ٹپ سچی ہوگی تو جیت جائے گا. 10 روپے کے اس کو ہزاروں ملیں گے. تو میں آپ کو ایک بھاگتے ہوئے گھوڑے کا نمبر بتاؤں، بڑی رقم ملے گی. دوپہر کو 12 اور 1 بجے کے درمیان کدھر بھی ہو، سبحان اللہ کی ایک تسبیح نکالا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ، ساری تسبیح 101 دانے کی تسبیح نکالا کرو. بس مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ نے تو مولا کو ایک مہمانی کے طور پہ ایک تسبیح پیش کی ہے. اعمال اچھے کرو، آپ کا دل روشن ہوگا. اپنے سوبھاؤ کو ٹھنڈا رکھو. چڑیے اور گرم سوبھاؤ والے، گالی بکنے والے، جلدی غصہ کرنے والے، یہ نورانی آدمی ایسے نہیں ہوتے. سہنشیلتا رکھو، حلیمی نرمی رکھو. کسی نے گالی دے دی تو چپ رہو، اس کے لیے دعا کرو، مولا ایک کتا بھونکتا ہے تو میں تھوڑا بھونکوں. چپ رہو، شانتی سے رہو، نیک بنو.
کبھی کسی نے دشمنی کی ہے اور کچھ دنوں کے بعد وہ تکلیف میں آ گیا تو آپ سامنے جا کے اس کی مدد کرو تو وہ دشمن آپ کا دوست ہو جائے گا. یہ وہ نیکیاں اور پھول ہیں ہمارے مذہب کے کہ جن پہ عمل کرنے سے آپ کے انتکرن میں سورج کی طرح روشنی ہوگی. سکھی آباد رہو. مولا آپ کو نیک امیدیں پوری کرے, حقیقتی سمجھ دے وے, دو جہان میں برکت دے وے. مولانا حضر امام آپ کو ہمیشہ اپنے چھتر چھایا میں رکھے. مولا آپ کے اوپر زیادہ سے زیادہ راضی ہوئے, آپ کی اعلی اولاد کے اوپر راضی ہوئے, ایمان کی سلامتی دے وے, حقیقتی سمجھ دے وے, دسواں سکریت میں پورا رکھے, آفت بلائیں دور کرے, دین و جماعت کے دشمن دفع کرے. مولا تمام بدیوں برائیوں سے بچاوے, نافرمانیوں سے بچاوے. مولانا حضر امام آپ کے ظاہر باطن میں نور عطا کرے. ظاہر باطن دیدار نصیب.